بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تمنی کو۔ سب سے پہلے اس کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیے قاعدہ آپ کے سامنے۔ التمنی طلب امر محبوب لا یرجى حصوله اما لکونہ مستحیلا و اما لکونہ ممکنا غیر مطموع فی نیلہ۔ تمنی کہتے ہیں طلب امر محبوب، ایک ایسے محبوب چیز کا طلب کرنا جس کے حصول کی امید نہ ہو، اما لکونہ مستحیلا، یا تو اس کے ناممکن ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک چیز ناممکن ہے تو کبھی تو حاصل ہو نہیں سکتی، و اما لکونہ ممکنا غیر مطموع فی نیلہ، یا تو وہ ممکن تو ہو لیکن اس کے حاصل کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو کسی انسان کو، غیر مطموع، اس میں اس کو حاصل کرنے کی کچھ بھی تمنا یا کچھ بھی وہ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ واللفظ الموضوع للتمنی لیتا، اور تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ لیتا۔ وقد یتمنی بحل، اور کبھی تمنا حل کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، کبھی لو کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، کبھی لعل کے بھی ذریعے کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ لغرض بلاغی، بلاغی پہلو کی وجہ سے، یعنی آپ کو اور بلاغت میں اور اگر آگے یہ کرنا ہے تو آپ لیتا کی جگہ پر حل کے ذریعے کر سکتے ہیں، تمنا لو کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل لفظ تو کیا ہے؟ لیتا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کے علاوہ ان الفاظ سے بھی تمنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اذا كان الامر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، کہ اگر امر محبوب یعنی جو پسندیدہ چیز ہے، یرجى حصوله، اگر اس کے حصول کی امید ہے تو پھر کیا ہوگا؟ كان طلبه ترجيا، اس کے طلب کو کیا کہیں گے آپ؟ ترجی کہیں گے، تمنی نہیں کہیں گے۔ ويعبر فيه بلعل وعسى، اور اس میں جو تعبیر کی جاتی ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ لعل ہے یا عسى ہے۔ وقد تستعمل فيه لیتا، اور کبھی ترجی کے لیے یعنی ایک امید والی چیز کے لیے آپ لیتا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ وقد تستعمل فی لیتا، اور کبھی اس میں لیتا کا استعمال کیا جاتا ہے لغرض بلاغی، بلاغت کی پہلو کی وجہ سے، بلاغت کی پہلو کی وجہ سے۔ کل ملا کر اتنی سی بات تھی یہاں پر کہ تمنی کسی ایسی چیز کو طلب کرنا جس کے حصول کی امید ہی نہیں، جیسے آپ کہیں کہ کاش جوانی لوٹ آئے، کاش گھڑی جو ہے وہ ٹائم جو ہے ٹائم رک جائے، تو وقت رک جائے، ایسا تو ہوگا نہیں، یہ تو مستحیل بات ہے۔ تو یا تو اس کے مستحیل ناممکن ہونے کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ لکونی ممکن، ممکن تو ہے لیکن اس کے حاصل کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹ انسان میں نہیں ہے۔ تمنی کے لفظ بتایا انہوں نے لیتا کا، اور اس کے علاوہ بھی ہے، اور ترجی کے لیے انہوں نے لفظ بتایا لعل اور عسى کا، اور کبھی آپ لیتا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ جنہیں میں کچھ بتایا یہاں پر۔ جی بالکل، سب کچھ کلیئر ہے۔ اس طرح جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تمنی ایسا مطلب ایک چیز ہے اس میں کسی چیز کی مطلب ایسے مطلب تمنی کی جائے جو کہ مستحیل ہو، مطلب جس کا مطلب ممکن ہی نہ ہو۔ اگر آدمی کہے کہ میں جن بن جاؤں گا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ممکن ہو لیکن اس کا مطلب ہونے کے چانسز 0.9%، 0 مطلب 0.99% مان لیجیے، مطلب ہو بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، مطلب ناممکن تو نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن اس میں آپ کی پاسبلٹی بہت کم ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں چاند پہ جاؤں گا تو ظاہر ہے چاند پہ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پاسبلٹی کتنا ہے اس میں دیکھنا ہے۔ تو تمنی دو چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو بالکل مستحیل ہوگا، اگر آپ کہیں گے کہ اگر کاش میرے پاس مطلب پنکھے ہوتے پھر میں اڑتا آسمان میں، تو مستحیل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایک یہ تمنی ہو گیا۔ اور دوسری والی آپ مطلب طلب کرے کہ شاید میں مطلب راجا بن جاتا، شاید میں اے بن جاتا پھر او بن جاتی، تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں چاند پہ یا پھر کوئی دوسرے مطلب جو اسٹارس ہے اس میں چلے جاتے، تو پھر اس میں آپ مطلب ممکن ہے لیکن مطلب کیا کہتے ہیں اس میں مطلب بہت ہی ٹف ہے، ٹھیک ہے، مطلب شبہ مستحیل، مستحیل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاسبلٹی بہت کم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وہاں پہ مطلب کہا گیا ہے کہ کبھی کبھار مطلب ہم تمنی میں کیا استعمال کرتے ہیں، اس کا ادا کیا ہے؟ لیتا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس میں آپ کو ہو ہی نہیں سکتا یا پھر پاسبلٹی بہت کم ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ حل، لو، لعل، یہ جو الفاظ ہے یہ اصل میں تمنی کی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے، مطلب بلاغی طور پہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے، ہمارا بھائی آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ حافظ ہیں، فرعون کا وہ قول ہے نا کہ وہ حامان کو مطلب امر کرے گا کہ تم میرے لیے ایک کیا پلین تو نہیں مطلب کچھ بناؤ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں۔ وہ کہتا ہے وہاں یا پہ اصل میں حامان ابنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔
جی دیکھیے یا یہاں پہ ہاں کیا ماں استعمال کیا فرعون نے؟ جی لعلی استعمال کیا ہے. لعلہ مطلب کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ترجی کے لیے. ترجی کیا ہے؟ جو ممکن ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا فرعون ممکن ہے مطلب وہ آسمان میں جا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا؟ ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود بھی فرعون کیا استعمال کر رہا ہے؟ لعلہ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لعلی کہہ رہا ہے مطلب کاش. تو یہاں پہ اصل میں ناممکن ہے، پھر بھی وہ لعلہ کر مطلب استعمال کر رہے ہیں. تو یہ غرض بلاغی کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو یہاں پہ ہے ترجی، جو بالکل آسان ہے، سیدھا سیدھا ہے کہ آپ کو مطلب کوئی چیز آپ طلب کر رہے ہیں اور جو اس کا حصول ممکن ہے، لیکن کبھی کبھار مطلب بلاغی مطلب غرض کے لیے ہم اس کو لیتا جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ترجی کے لیے جیسے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ حل ہے، لو ہے، لعلہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ ترجی کے لیے. اور لیتا کو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تمنی کے لیے. تو کہیں کہیں پہ مطلب کبھی کبھار ایسا سچویشن آ جاتا ہے کہ ہم لیتا کو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ ترجی کے لیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب کلاس میں ایک ٹیچر ہے اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جس کا مطلب عقل گھاس چلنے چلا گیا، مطلب اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو اس وقت ٹیچر کہہ سکتا ہے کہ لیتا کا تفہم، شاید کاش کہ تم سمجھ جاتے. تو مطلب سمجھنا تو کوئی مستحیل چیز نہیں ہے، سمجھ تو بندہ سکتا ہی ہے. لیکن وہاں پہ لیتا استعمال کر غرض یہی ہے کہ وہ شاید مطلب ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز مستحیل ہے. لیکن تو بس یہی چیز ہے. جب انشاءاللہ سامنے ایگزامپل آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے پہلی مثال ہے فلیت اللیل فیہ کان شہرا ومر نہارہ مر السحابی. کیا ہے وہ؟ فلیت اللیل، کاش کے جو رات ہے اس میں وہ کان شہرن، شہر رمضان کی طرح ہوتا، اور اس کے دن کا گزرنا بادل کے گزرنے کی طرح ہوتا. نہیں بھائی کیا ہے؟ شہرن سے شہر رمضان مراد ہے یہ؟ جی جی بالکل، ابن رومی صاحب کا قول ہے. وہ شاید کہ ان کو رمضان پسند نہیں آتا ہے. پسند نہیں آتا ہے. اور پھر یہ تو کہہ رہا ہے کہ دن گزر جائیں مجھے. اس کا دن جو ہے بادل کی طرح گزر جاتا ہے، رات جو ہے بالکل ایک مہینے کی طرح ہو جاتا ہے، شاید کہ شہرن یعنی سونا، بہت لمبی جی کھینچ ہو بالکل جاتی ہے. سونا ہے ان کو. سونا ہے ان کو. چلیے بہرحال، تو یہ تو کیا ہے اپنے لیتا یہاں پر کس معنی میں ہے؟ حقیقی معنی میں. یا تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ ایسی چیز کو طلب کر رہا ہے جو کیا ہے؟ مستحیل ہے، ناممکن. ایسا تو ہو نہیں کہ رات کا ایک مہینے کے برابر ہو جائے. کبھی کیسے ہو سکتا ہے؟ رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، ایک مہینے میں کتنے گھنٹے کی ہوتے ہیں؟ کہ نہیں بھائی صحیح ہے؟ جی بالکل، اس میں تو پورا مطلب کلیئر ہے، ہو ہی نہیں سکتا جس کا طلب کیا جا رہا ہے. جی جی سب کو سمجھ میں آیا والا؟ کوئی دقت کسی کو پوچھ لیجیے گا. وقال تعالی فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهل لنا، کوئی ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے وہ ہمارے لیے سفارش کر سکے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے. مینارہ آپ بتائیں تو، یہ تمنی ہے کچھ اور ہے؟ سر دوبارہ ترجمہ کیجیے. فهل لنا من شفعاء، ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا، فیشفعوا لنا، تو ہمارے لیے سفارش کر دیتا. جی اب کیجیے. مینارہ اوپن کیجیے آپ. سوری سر، میں نے بول فحال وہاں کا ڈیفینیشن کے مقابلے سے یہ تو فحل فحل تو تمنی کا لیتا کی معنی میں ہی ہے، اور یہ تمنی ہے. ٹھیک ہے مینارہ. اصل میں یہ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں کہ قیامت کے دن کی بات ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے لیے سفارش ہوتا تو ہمارے لیے سفارش کر دیتا. حالانکہ ظاہر سی بات ہے قیامت میں ان لوگوں کا کوئی سفارش نہیں بن پائے گا. تو یہاں پر اگرچہ حل کے ذریعے کر رہا وہ، لیکن لیتے ہی کے معنی میں، اور یہ امر مستحیل ہے. وہاں پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں کی کوئی سفارش کرے وہاں پر. ایسے نہیں بھائی؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ تو ناممکن چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو اجازت ہی نہیں دیں گے سفارش کرنے کے لیے، الا جس کو چاہے. اگلی مثال دیکھیں. سر جریر کہتا ہے میں سر
मैं बोलती हूँ, लाइता के माना में जो होगा वो होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, और जो लाला के माना में होगा, यही बोला ना नाइम भाई ने। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, इधर लाइता के माना में जो होगा वो होने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, जैसा कि काना सबब क्या जो जवानी लौट नहीं आएगा, ऐसा मतलब पे लाइता होगा, और जो होने की पॉसिबिलिटी रहेगा वो लाला के माना में होगा, और तरज्जी होगा, ऐसा ना। देखिए यहाँ बिल्कुल दोनों बिल्कुल। बताया था आपने, एक आधा देखिए फिर से। इम्मा लिकौनी मुस्तहिलन, तमन्नी या तो अमर मुस्तहिल नामुमकिन चीज़ है, और दूसरा बताया था आपको कि मुमकिन तो है लेकिन गैर मतमुइन फी नैली, उसके हुसूल में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है, दोनों बात है। हाँ लेकिन अक्सर मुस्तहिल वाला होता है, कभी कभी गैर मतमु फी नैली भी हो जाता है। अक्सर मिसालें उसकी होती नामुमकिन की, मुस्तहिल की। ठीक नहीं भैया वाला? जी बिल्कुल सही है। समझ में आपको मिल रही है? जी सर। वक़ाल जरीर वल्ल शबाब हमीदतन अय्यामुहु लौ कान ज़ालिक युश्तरा औ यरजिउ। वल्ला शबाब, जवानी जो है, वल्ला चली गई, हमीदतन अय्याम, उसके अय्याम जो बहुत ही अच्छे थे, लव काश के वो चीज़ ख़रीदी जाती, और यरजिउ, या फिर वो लौट करके आ जाती। ठीक है, या फिर वो लौट करके आ जाती, यानी वो अच्छे दिन। इसे कौन समझाएंगे? रुकइए आप समझाएं इसको। यहाँ भी लव लइका के माना में है कि मतलब तमन्नी कर रहा है जिसका हासिल होना नामुमकिन है, मुस्तहिल गैर मुस्तहिल है। एक मरतबा जवानी की नोट जवानी, करनी आएगी ना। जी जी सर। चलिए बहरहाल लौट कर आएगी सबका, लेकिन जन्नत में आएगी। सब 33 साल का हो जाएगा वहाँ पर। देखिए वक़ाल आखर असिर बलक़ता हल मन युईरु जनाहहु लअल्ली इला मन क़द हवीतु अतीरु। क्या है क़ता नामी परिंदों की जमात, क्या कोई है जो अपना पर मुझे आरियत में दे दे? असिर बलक़ता है क़ता नामी परिंदों की जमात, सिरबा माने वही गोल जमात, हल मन क्या कोई शख्स है, युईरु जनाहहु जो अपना पर मुझे दे दे, लअल्ली इला मन क़द हवीतु अतीरु ताकि मैं उड़ कर जा सकूँ, अतीरु मैं उड़ कर जा सकूँ, इला मन उस शख्स के पास, हबीतु जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ जो महल इस्तिशाद है आपका कौन सा है, ये कौन बताएंगे? शबीना आप बताएं। शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। मीरा आप बताएं। अमल आप बताएं। तो लाला है और तुरज्जी के माने में आएगा। यहाँ लाल्ला की मिसाल है। जी ठीक है, यहाँ पर लाल्ला है ना। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। लाहल मैं इलावन बोला कदहू। लाला हाँ है, बोलिए। लेकिन तर्जमा के अलावा हम्म, किसी का पंख किसी को दिया जाएगा, ये तो नामुमकिन है ना, सही तो लग रहा है सर। क्या कह रहे हो? सर यह वाले का बात है ना कि किसी की पंखा को किसी को दिया जाएगा, ये तो लाला ही है, लेकिन या तमन्नी लेकिन अमर नहीं होगा। मुस्तहिल। तो बात तो वो भी कर रहे हैं, तमन्नी तो है, वो भी तो कह रहे हैं अमर मुस्तहिल है। आप भी यार वो भी बात तो एक ही करें ना दोनों। मेरा मीनारा, आप दोनों तो एक ही बात करें ना, अलग थोड़ी कह रहे हैं यहाँ पर। लाल्ला ही है और लाल्ला नहीं बा कोई आप। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले उनका तारीफ पढ़ा था ना, क्या था सनम जी, तमन्नी का।
تو تمنی میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ لیتا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اس کے غرض بلاغی کے لیے مطلب اس کے غرض کو مطلب بلاغت کی وجہ سے ہم کبھی کبھار لو کو استعمال کرتے ہیں، حل کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے؟ شاعر مطلب اپنے تمنی کو ظاہر کر رہا ہے. ایک اس کے سامنے قطع نام مطلب اس کی ایک جھنڈ ہے، جھنڈ نہیں کیا کہتے اس کو، پھر مطلب ایک جماعت ہے. اس سے شاعر کا کہنا ہے کہ اگر ان چڑیوں میں سے کوئی چڑیا ان کے جو پنکھے ہیں شاید اگر شاعر کو دے دیتا تو پھر وہ اڑ کے چلے جاتا، جس سے ان کو مطلب ان کو جو پسند ہے. تو یہ کیا پاسبل ہے؟ کیا ایک پرندہ اپنے پنکھے کو کسی کو دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں دے سکتا. یہاں پہ لاللہ ہے لیکن تمنی ہے. ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ لاللہ کو بھی یوز کیا جاتا ہے تمنی کے اور غرض جی بلاغے کے. جی، اگلی مثال ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنا ملتا جو جتنا کہ قارون کو دیا گیا ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اس کو کون بتائیں گے؟ رونا آپ بتائیں. سر یہ ترجیح ہے کیونکہ یہ پاسبل ہے، جو دوسرے کو دیا گیا اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں تمنی کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیز مل سکتی ہے. نہیں میں بتائیں کیا یہ؟ جی جی بالکل صحیح ہے. یہاں پہ لوگوں کا مطلب قول ہے یا پھر ان کا تمنا ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ ان کا مطلب چاہنا ہے کہ اگر ہمیں قارون کی طرح مال دے دیا جاتا. تو یہاں پہ بالکل مطلب یہاں پہ آپ کا ترجیح نہیں ہے، تمنی ہے. کیونکہ ہم نے تمنی کا کیا پڑھا تھا کہ مستحیل ہو یا پھر دیکھیے یا پھر مستحیل نہ ہو لیکن اس کا ہونا پاسبل بہت ہی کم ہو. ٹھیک ہے، قارون کی طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو دے دے گا تو بالکل دے سکتا ہے. لیکن قارون کو قارون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، کیونکہ وہ نادر ہے، کیونکہ وہ یونیک ہے. اسی لیے تو ان کا ایگزامپل دیا جاتا ہے مالداری میں. اگر سب کوئی قارون ہو جاتا پھر قارون کا مطلب امپورٹنس ہی نہیں رہتا. تو قارون ہونا پاسبل ہے لیکن اس کا پاسبل ہونا بالکل 0.009% ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا مطلب مان لیجیے جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی کہے کہ میں چاند پہ چلا جاؤں گا یا پھر میں چاند پہ جانا چاہتا ہوں، پاسبل تو ہے لیکن جانا کیا مطلب اتنا ہی پاسبل ہے؟ مطلب کہیں گے تو چلے جائیں گے. پاسبل ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے، یہاں پہ قارون کی طرح مال مطلب شاید پاسبل ہو لیکن بہت ہی مشکل ہے. تو ہم جی ترجیح یہاں پہ کب کہہ لگتا سکتے ہیں سر؟ جی بتائیں، ایک بتائیں کوئی. ہاں میرا کوشچن یہ ہے کہ تب ہم ترجیح کب کہہ سکتے ہیں؟ تو ترجیح آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب وہ چیز مطلب ممکن ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سامنے ایگزامپل آئے گا تو پھر جو چیز ممکن ہو. تو یہ ایگزامپل ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرے ممکن کو ہے دیا لیکن دیکھیے یہ ممکن ہے لیکن کیا مطلب پاسبل ہے؟ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں مطلب پرائم منسٹر بن جاؤں گی، بالکل ممکن ہے، ہو سکتی ہے، لیکن کیا اتنا آسان ہے؟ بتائیں آپ، آسان نہیں ہے نا. اسی طرح مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو قارون کی طرح مال دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا جو مطلب یہاں پہ کیا کہتے ہیں مطلب تمنا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. آپ جب مطلب تمنی کا تعریف دیکھ لیجیے تو پھر کلیئر ہو جائے گا. تعریف میں ایسا ہی ہے نا کہ کوئی چیز مستحیل ہو یا پھر ٹھیک ہے، وہاں پہ دو چیز ہے، ایک تو مستحیل ہے، دوسری ہے کہ مستحیل نہ ہو لیکن اس کی مطلب حصول بہت ہی مشکل ہو. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چاند پہ جانا ابھی تو فی الحال مطلب ممکن ہے، بہت سارے لوگ گئے ہیں، لیکن ہر کوئی جا سکتا ہے کیا؟ کیا اتنا ہی مطلب آسان ہے؟ آسان نہیں ہے نا. اسی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہے؟ تمنی ہے. تمنی کی دو کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد رکھیے. ایک تو بالکل نہیں مستحیل ہوگا، ایک مستحیل. جی جی بتائیں. یار اصل میں مصنف جو ہے بندہ یہ کہنا چاہتا ہے ہم لوگوں سے کہ یہ دیکھیے اس میں کل بندے نے 5 مثالیں دی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اما لکون مستحیل کما فی المثال اربعۃ الاولی، کہ اوپر کے جو 4 مثالیں ہیں وہ کیا امر مستحیل کی مثال ہے. پھر اگلم کہتا ہے وہ اما لکون ممکن غیر مطموع فی نیلہ، ایک چیز ممکن ہے لیکن غیر مطموع فی نیلہ ہے، جیسا کہ مثال اخیر میں ہے. فیسمى هذا الضرب من الانساب التمنی، اس کو بھی تمنی ہی کہیں گے، ترجی نہیں کہیں گے، ایسا کہہ رہے ہیں وہ. جی بالکل تمنی تو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم تو تمنی ہی کہہ رہے ہیں مطلب ہے. تو میں رونا نے کہہ دیا تھا ترجی ہے.
हाँ सर मैंने ही गलत कर ٹھیک ہے رونا، کوئی بات نہیں. چلیے یہ مثال ہو گئی. اس کے بعد ایک مثال اور ہے، شاید اب ہوگی مثالیں. ایک مثال یہاں پر ہے، دیکھیے یہ ترجی کی مثال ہے. ایک مثال دے رہے ہیں بس یہ. فَيَا لَيْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّتِي مِنَ الْبُعْدِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَصَائِبِ. کاش میرے اور میرے احبتی دوستوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہوتی جتنا کہ میرے اور مصیبتوں کے درمیان ہے. کیا یہ ترجمہ صحیح نہیں بھائی؟ کیا ہے صحیح ترجمہ کیجیے. کہاں پہ ابھی آپ کا اسکرین مجھے نہیں دکھ رہا ہے ابھی تک. دو بھائی صاحب اسکرین میں نہیں دکھ رہا. اب دکھ رہا ہے، نہیں اچھا دکھ جی، رہا ہے؟ ابھی جی ابھی ہے. میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں. فَيَا لَيْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّتِي، میرے اور میرے دوستوں کے درمیان میں البعد اتنی ہی دوری ہو جائے جتنا کہ میرے اور مصیبتوں کے درمیان ہے. جی بالکل صحیح ترجمہ ہے صحیح ہے ترجمہ، غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو ہے لئی تک ذریعے کہہ رہا ہے یہ، تو لئی تک ذریعے کہہ رہا ہے تو پھر بھی کیا ہے یہ چیز ممکن ہے، پاسبل ہے کہ اتنی دوری ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ کس کی مثال ہوگی؟ ترجی کی ہوگی. ایسے نہیں بھائی؟ جی بالکل. اصل میں متنبی کا کہنا ہے کہ اصل میں ان کی اور جو مصیبت کی ریلیشن نا مطلب بہت پکا ہے، اور جس بھی جگہ پہ جاتا ہے اس کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کہنا ہے کہ میرے اور جو مصیبت کے اندر مطلب درمیان جو مسافہ ہے، جو ڈسٹانس ہے، بہت ہی کم ہے. تو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ شاید اگر میرے اور میرے مطلب پیار کرنے والوں کے درمیان اتنے ہی مطلب کم مسافہ ہو جاتا، مطلب کم ڈسٹینس ہو جاتا، تو بالکل مطلب ممکن ہے. ہو ہی سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا یہ الٹا کہہ رہا ہے، ہم الٹا سمجھ رہے تھے. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور مصیبت میں بالکل دوری نہیں ہے. نہیں، ماں وہاں پہ نہیں کے لیے نہیں ہے، ماں موصول ہے. نہیں ترجمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہنا تو یہ چاہ رہا نا کہ بھائی بہت کم دوری ہے، لہٰذا اتنی ہی دوری ہمارے دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو بہت کم دوری. جی بالکل صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے، تو ترجی کی مثال بھی ہے نا. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے کچھ مثالیں اور ہیں. یہ ہے ایک مثال دیکھیے. واہن لایام الصبا وزمانہ لو کان اسف بالمقام قلیلا. واہن تعجب ہے، لایام الصبا بچپن کے ایام، وزمانہ اور اس کے وقت پر. بچپن کے ایام اور اس کے وقت پر کیا ہے؟ واہن تعجب کی بات ہے. لو کان اسف کاش، بالمقام قلیلا تھوڑی دیر وہ کیا ہے اور ٹھہر کر ساتھ دیتے. کاش کی تھوڑی دیر وہ ٹھہر کر اور ساتھ دیتے. یہاں بتائیے کس کی مثال ہے یہ؟ تمنی کون سا لفظ تمنی پر دلالت کر رہا ہے؟ کون بتائیں گے؟ رقیہ بتائیں. سر یہ لو دلالت کر رہا ہے تمنی کی مثال پہ کہ مطلب یہ ناممکن چیز کو لو کے ذریعے بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ورڈ تو لئی تھا یوز ہوتا تھا. ٹھیک ناممکن رقیہ، ہے جس کا حصول ناممکن ہو. ٹھیک ہے. فلیتہ والاحبۃ کان عدلا وحمل کل قلب ما طاق. کاش دوستوں کی محبت جو ہے کان عدلا اعتدال کے ساتھ ہوتی. وحمل قلب ہر دل اتنا ہی بوجھ ڈالا، ما طاق جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے. کاش دوستوں کی محبت جو ہے کان عدلا اعتدال کے ساتھ ہوتی. وحمل کل قلب ما طاق اتنے ہی مشقت ڈالو ہر دل پر جتنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں. اس کو کون بتائیں گے؟ میرا آپ آج نہیں بول پا رہے ہیں کیا؟ شاید ہے نہیں. حفیظ الرحمان آپ بتائیں. جی میں نہیں سمجھنے میں تو دقت ہو رہی ہے. آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ جی میں اتنا سمجھا نہیں پاؤں گا. کیوں نہیں سمجھا پائیں گے بھائی؟ تو مطلب آپ سمجھے ہی نہیں ہیں. حافظ الرحمان صاحب جی آپ کو یہاں پہ لائتا دکھ رہا ہے؟ لائتا ہاں لگتا تو ہے. ہاں تو ابھی بتائیے تمنی کے لیے ترجی کے لیے ہے؟
یہ تو ترجی کے لیے ہے. کیوں؟ تو ممکن ہو سکتا ہے اس جو چیز دوستوں کی محبت اعتدال کے ساتھ ہو سکتی ہے نا. ہاں ممکن ہے نا. تو آپ تو سمجھا تو دیے، پھر کیوں کہتے ہم نہیں سمجھا پائیں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ. آپ کو جو ہے سپریم کورٹ بھیج دیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے. چلیے. وقال تعالی فهل الى خروج من سبیل، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ سبیل ہے یہاں، اس کو کون سمجھائیں گے؟ نعیمہ اختر آپ ہیں جی، آپ سمجھائیں. شاید نعیمہ بولتی نہیں ہے. کون ہے؟ سبینہ آپ سمجھائیں. بھائی صاحب آج کیا نہیں بول رہے ہیں. عمل آپ سمجھائیں. عمل سر یہاں پہ لیتے ہے مگر لعلہ کے معنی میں ہے، یعنی ترجی ہوگا. کہاں لیتا ہے جی؟ فاعل خروج پاسبلٹی من ہوگی. سبیل ہم پڑھ دیے. کہاں؟ یہ مثال ہم نے پڑھ لیا نا. وقال تعالی فاعل خروج من سبیل. اچھا یہ نیچے والی پڑھ رہے تھے، کون سی پڑھ رہے سر؟ یہی تو پڑھ رہے ہیں جی، فاعل خروج من سبیل. تو سر میں اوپر دیکھ رہی تھی. اچھا تو یہ حل جو ہے یہاں پہ تمنی کے معنی میں ہے، مگر یہ ترجی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جی ایسا جی سر. مطلب کہ وہ راستہ ہے وہاں سے نکلنے کا. تو سر کوئی پوری بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مگر وہاں یہ پوری لگ رہا بات یہ ہے فاعل خروج من سبیل ذلکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا والحكم لله العلی الکبیر. لیکن نا یہ اس کانٹیکسٹ میں مطلب کہ وہ جہنمی سب کے بارے میں کچھ ہوگا، تو وہاں تھوڑے نکلنے کو راستہ واسطہ نہیں ہے. اچھا تو وہاں سر بس تو اتنا دیکھ رہے تھے تو ہاں، تو پھر تو تمنی ہے پھر، اور حل بھی تمنی کے معنی ہی میں یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی سر ایک ڈاؤٹ ہے یہاں پہ کہ اگر یہاں پہ لعلہ جو یوز ہوا ہے، کون سی مثال تھی یہ 4 نمبر پہ؟ تو وہاں پہ نہیں وہ تھی جو کیا تھا، قارون کے خزانے والی. تو سر اس میں تو ہے کہ انسان اگر کوشش کرے گا پیسہ اگر کمانا یا کسی کی طرح بننا، جیسے یہاں پہ یہ مثال کو چھوڑ کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ امبانی بننا ہے، تو انسان اس پہ کوشش کرے گا تو یہاں پہ تو پاسبل ہے. پھر تو یہ تو پھر یہ ترجی ہونا چاہیے، پھر تمنی کیوں؟ اصل مصنف نے کہا نا آپ کو کہ یہ مستحیل تو ہے، لیکن غیر مطموع فی نیلہ. انسان جو ہے قارون کی طرح بننے کے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا. جو بھی ایک مسلمان ویکتی ہوگا، مجھے دیکھیے ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان آدمی وہ جانتا ہے قارون کا حشر کیا ہوا، تو قارون جیسا بننے کی کوشش ہے. مالدار بننا الگ چیز ہے، اور اس کے جیسا بننے میں اس کو غیر مطموع فی نیلہ، اس چیز کو حاصل کرنے میں اس کے اندر کوئی بھی طمع نہیں ہوگی. یہ کہنا چاہتا مصنف. یہ اللہ تعالیٰ ہاں کا جی اسی کی سر. مثال ہے. نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا تھا یار کہ ایک بچا ہوا ہم لوگ کا وہ والا ندا والا پڑھ لیں، اس کو زیادہ مثال ہے نہیں اس میں. جی پڑھ لیجیے. ہاں باقی یہ ختم ہو جائے گا تو کل 2 دن رہیں گے ہمارے پاس اس کے لیے یار. کیا کہتے ہیں علم عروض آپ دیکھیں کہیں کہ نہیں دیکھے اب تک؟ علم العروض خلیل ابن فرائدی کو بلانا پڑے گا پھر. خلیل رحمہ اللہ کو بلانا پڑے گا مطلب بھائی، کیونکہ وہ جو علم ہے پتہ نہیں کیسا بنایا ہے انہوں نے. تھوڑا تھوڑا میں نے پڑھا تھا لیکن کلیئر نہیں ہے. تو ان سے سمجھ لیجیے گا نا آپ، یا بلا بھی لیجیے گا. کیا ہے روز میں 2 دن کی کم سے کم 4 5 10 دن لگیں گے. ارے باپ رے. سر وہ مجھے بھی بالکل مطلب اسٹارٹنگ سے ہے، سب کو مجھے لگتا ہے اسٹارٹنگ سے پڑھنا پڑے گا. ہاں تو اس میں اتنا نہیں آتا نا. سر پھر بھی سمجھیں گے نا، بہرے ہم کیسے ڈھونڈیں گے، تختی کیسے کرنی ہے، پھر وہ اس میں ہاں جو سب ہو جائے گا. کرنا پڑتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں ان کے نام. ہو جائے گا ان شاء اللہ. 2 دن نہیں تو 4 5 دن، جتنے دن بھی لگ جائیں گے اس سے کوئی حرج نہیں ہے. پر ایک چیز ہو جانی چاہیے. رمضان میں ساری کلاسیں ہوں گی بھائی جتنی ہو رہی ہیں.
بس یہ کہ ٹائم ہو سکتا ہے چینج ہو تھوڑا بہت. دیکھیے القواعد. النداء طلب الاقبال بحرف نائب منا بعده. ندا کسے کہتے ہیں؟ طلب الاقبال، توجہ کا طلب کرنا، بحرف ایک ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو. ادعو کا معنی میں بلاتا ہوں تو لوگ ادعو تو نہیں بولتے بلکہ اس کے قائم مقام کوئی لفظ بول دیتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے طلب الاقبال، کسی کی توجہ کو طلب کرنا، اپنی طرف کسی کو یہ کرنا. ادوات ندا کتنے؟ 8 ہیں. کوشچن کبھی تو اتنے ہی پوچھ دیتا ہے ادوات ندا کتنا ہے؟ 8 9 10 11. جس کو یاد ہو نکال جائے گا اپنا. حمزہ، ای، یا، آئی، ایا، حیا، ووا. اتنا سارا. کچھ قاعدے اور بتا رہے مصنف کا کہنا یہ ہے کہ الحمزۃ و ای لنداء القریب، حمزہ اور ای جو ہے 8 میں سے وہ دونوں کس کام کے لیے؟ قریب کی ندا کے لیے. اور اس 2 کے علاوہ جتنے ہیں 6 کے 6 سب کس کے ہیں؟ بعید کے لیے. حمزہ اور ای قریب کے لیے، باقی سب بعید کے لیے. آگے مصنف کہہ رہے ہیں کہ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب، کبھی کبھی بعید کو قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. فینادى بالحمزۃ وائی، تو اب اس کو آواز لگائی جاتی ہے کس ذریعے؟ حمزہ اور آئی کے ذریعے. کیونکہ بعید کو آپ نے قریب میں اتار لیا تو قریب کے لیے جو لفظ مستعمل تھے اور حمزہ اور آئی تھے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے اشارۃ الی قربہ من القلب وحضور فی الذہن، کہ بعید کو قریب کے درجے میں کیوں اتارتے ہیں؟ یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو شخص ہے اس کے دل کے بہت قریب ہے، وہ حضور فی الذہن، اور اس کے ذہن کے بہت سامنے ہے. کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، اور کبھی کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. فینادى بغیر الحمزہ، تو اب اس کو آواز لگائی جاتی ہے حمزہ اور آئی کے علاوہ سے، یعنی جو بقیہ 6 ہیں اس سے، اگرچہ قریب ہے وہ لیکن چونکہ بعید کے درجے میں اتار لیا گیا ہے اس لیے. کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ اشارۃ الی علو مرتبتہ، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. او انحطاط منزلتہ، یا پھر ایک یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کا جو درجہ بہت ہی گرا ہوا ہے. او غفلتہ و شرود ذہنہ، یا پھر یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ غافل بندہ ہے اور اس کا ذہن نہ بٹا ہوا ادھر ادھر. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے جو بعید کے صیغے مستعمل ہے اسی سے آپ اس کو آواز لگائیں گے. یار ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یا تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت گھٹیا آدمی، اس سے کیا جاتا ہے اس کو. آئے کہہ رہے ہیں کہ یخرج النداء عن معناہ الاصلی الی معان اخری، ندا اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف نکل جاتا ہے. تستفاد من القرائن، جسے آپ قرائن سے جان سکتے ہیں. کالزجر، جیسے کہ کبھی زجر کے لیے، کبھی تحسر کے لیے، اور کبھی اغراء، دوسروں کو ابھارنے کے لیے. چنئی میں بتائیں یہاں پر کچھ. جی بالکل، یہاں پہ تو مطلب سب کچھ واضح ہے. جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ جو ادوات ہیں 8 ادوات ہیں ٹوٹل. ظاہر ہے کہ ہم جو یا ہے صرف اسی کو لے کے مطلب ہر وقت پڑے رہتے ہیں. تو یا ظاہر بعید کے لیے ہے اور قریب کے لیے بس ای ہے یا پھر حمزہ ہے. تو کیوں استعمال کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ظاہر مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اب آج ہی پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ ریزن بھی دیا ہوا ہے کیوں. ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہم جو مطلب چھوٹے آدمی ہیں اس کو مطلب بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کسی آدمی کو ہم چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کہتے ہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ کیا اقرب من حبل الورید، جو کیا ہے جی 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 یہی ہے. گردن کی اس سے بھی قریب ہے، پھر بھی ہم یا بھی استعمال زیادہ کرتے ہیں، قریب نہیں کرتے ہیں جی. ہے. ان کی عظمت کے لیے. اسی طریقے سے غرض آئے گا انشاءاللہ ایگزامپل میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ویسے ان کے لفظی میننگ کیا ہے؟ زجر اور وہ ایگرا جو ہے ان کے. زجر کے معنی ہے ڈانٹنا کسی کو، اغرا کے معنی ہے کسی کو ابھارنا، اور اغرا کون لفظ تھا جی؟ تحسر کے معنی افسوس. ایسے ہی نہیں بھائی؟ جی جی بالکل بالکل. اصل میں جو اغراض وغیرہ ہے نا، ہمیں جیسے اصل میں ایک ہی جملہ ہے، ہم اسی کو مطلب بہت ہی الگ الگ فارم سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی مطلب بدل جاتا ہے. تو بس وہی ہے. یہاں پہ کہیں پہ سوال کرتے ہیں جواب جاننے کے لیے، کہیں پہ سوال کرتے ہیں مطلب کسی کو دھمکانے کے لیے. اسی طریقے سے کبھی پکارتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، کبھی پکارتے ہیں کسی کو ڈانٹنے کے لیے. اسلوب کا بس خیال ہے. جی جی. پہلی مثال دیکھیں. پہلی مثال ہے
ابو طیب جو ہے یہ لکھتا ہے کس کو؟ والی کو. وہ فی الاعتقال، وہ جیل میں ہے بندہ، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ لکھتا ہے تو کہتا ہے امالک رقی ومن شأنہ ہبات اللجین وعتق العبید دعوتک عند انقطاع الرجا والموت منی کحبل الورید، کہ اے میرے غلامی کے مالک، امالکہ رقی رقی ہے یہ، اے میرے غلامی کے مالک، ومن شأنہ جس کی شان ہے، جس کی شان کیا ہے؟ ہبات اللجین، چاندی کی عطیہ کرنا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے. دعوت کا، میں نے تم کو پکارا ہے، عند انقطاع الرجا، امید کے ختم ہو جانے کے وقت، والموت منی کحبل الورید، اور موت مجھ سے جو ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں جو محل استشہاد آپ کو وہ یہ لفظ ہے امالکہ، یہ حمزہ استعمال کر رہا ہے، اور آ کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ قریب بعید کے لیے. جی، حمزہ کا استعمال جو ہے قریب کے لیے کیا قریب جاتا ہے، لیکن اس نے خود کہا تھا اوپر کہ کیا ہے وہ اعتقال، جیل میں تھے، اس میں دور ہے، لیکن پھر بھی کیوں اتنا حمزہ استعمال کیا؟ بعید کو قریب کے درجے میں کیوں اتارا؟ تو اس کے جواب مصنف میں نے کہا تھا آپ کو. ہاں کے ذہن دل میں مطلب وہ قریب ہی ہیں اس لیے. ہاں ہاں، وہی وہی وہی. جنہیں میں کچھ کہیں گے یہاں پر؟ نہیں بالکل کلیئر ہے نا سب کو، کیونکہ یہاں پہ ان کو مطلب یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں متنبی کہ ان کے دل کے بہت قریب ہے، یہ چیز ہے. اور اس میں جی ایک چیز کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں طلب الرحمہ ہے، وہ اصل میں اس کی رحمت کو طلب کر رہا ہے. جی. دوسری مثال ہے یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوک اعظم، کیا میرے پروردگار اگرچہ میرے گناہ جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، بہت بڑھے ہوئے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کا جو عفو ہے وہی بہت بڑھا ہوا ہے. یہ ابو نواس کا شعر ہے، اور یہ ہم لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہو سکتا ہے NTA پوچھ دے. یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوک اعظم. یہاں جو محل استشہاد ہے یا ہے، بتائیے یا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب بعید کے لیے. بعید کے لیے. بعید کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا. تو پھر کیوں یا استعمال کیا اس بندے نے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ بہت ہی بڑی شخصیت ہے، جلیل القدر ہے، اس لیے اور وہ عرش عظیم میں اسے ہے. بتانا چاہتے ہیں. جی جی، نہیں میں کچھ کہیں. جی بالکل صحیح. یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا خود کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مطلب کوئی بندہ پوچھے آپ سے تو کہاں ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ مطلب اقرب من حبل الورید ہے. اللہ تعالیٰ کا قول ہے مطلب وہ حبل الورید کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں تو یہ ہے اور وہاں پر وہی ہے اچھا اچھا. حبل الورید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پھر بھی یا استعمال کر دیا ابو نواس نے، وہی بتا رہے تھے. جنہیں میں آگے پڑھیں. جی بالکل بالکل بھائی، نہیں پڑھیں گے. وقال فرزدق یفتخر بآبائه ويهجو جریرا، اور فرزدق اپنے آبا و اجداد کی فخر کرتا ہے اور جریر کی ہجو کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے اولئک آبائی فجئنی مثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہیں ہمارے آبا و اجداد، ان جیسا لا کر کے تو دکھاؤ. فجئنی مثلہم، تم ان جیسا لا کر کے تو دکھاؤ، اے جریر جب محفلیں ہمیں اکٹھا کریں، اذا جمعتنا یا جریر المجامع، جب محفلیں ہمیں اکٹھا کریں تو ان جیسے لا کر کے تو دکھاؤ. تو یہاں پر کون سا ہے محل استشہاد؟ کون سا نہیں بھائی؟ یہاں پہ یا ہے نا. لاسٹ میں یا جریر. اچھا یا ہے، تو یا تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس نے قریب کو بعید کیا کر دیا اس بندے نے؟ تحقیر ہے اس میں، یا پھر توبیخ کہہ اچھا، لیجیے. تحقیر کے لیے اس نے جو ہے، حالانکہ وہ قریب ہے لیکن اس بندے نے کیا جریر کو بعید دکھایا ہے، صرف تحقیر کے لیے، گھٹیا سمجھ رہا ہے اس کو ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. کیا جی ہے وہ بالکل. ہے یاسین اللہ. یہ اصل میں مطلب کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ کی بات ہے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم عرش میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں نہ جائے. ہمیں یہاں پہ مقصد ہے بلاغت کا سمجھنا، ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کا بہت سارے رائے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے.
تو بالکل عرش میں اللہ تعالیٰ ہے، بالکل ہے. چلیے تو سمجھ میں آگے اوپر والا سب کو، یا میں دل میں جانوں. آگے دیکھیں. ایا جامع الدنیا لغیر بلاغت لمن تجمع الدنیا وانت تموت. اے جامع دنیا، اے دنیا کو جمع کرنے والے، لغیر بلاغت بے انتہا، بہت زیادہ. کس کے لیے دنیا جمع کر رہے ہو؟ لمن تجمع الدنیا، کس کے لیے دنیا جمع کر رہے ہو؟ حالانکہ تجھے تو کیا ہے؟ مر جانا ہے. یہاں پر دیکھیں آیا ہے، اس کو کون بتائیں گے؟ رقیہ ابھی بتا دیں اس کو. کیا کے لیے آیا استعمال کیا دور والے سے گا؟ نہیں بتائیں گے؟ میں ہی بتاتا ہوں. دور کا سیگا استعمال کر لیا، حالانکہ وہ جس سے کہہ رہا ہوگا تو قریبی ہوگا کہ یار تم دنیا کا ہے اتنا جمع کر رہے ہو. تو قریب کو بعید کے درجے میں کیوں اتارا ہے؟ اس لیے کہ وہ غافل ہے. مصنف نے یہ بھی کہا تھا او غفلتہ و شرود ذہنی، اسے غافل ہونے کی وجہ سے اور اس کے ذہن کے بٹے ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. نہیں میں یہ والا ہو گیا. جی کون سا والا؟ مطلب حیا جامعہ دنیا جی والا. ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ مثال دیکھیں، زجر کی مثال ہے. ٹھیک. یا قلب ویحک ما سمعت لناصح لمرتمیت ولاتقیت ملاما. اے دل تم پر افسوس ہے، تم نے تو کسی بھی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سنی نہیں. لمرتمیتا، جب تو نے کیا کیا؟ لمرتمیتا، جب تو نے ارتما نے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے نعیم بھائی؟ ڈالنا یا پھینکنے کا معنی ہوگا کیا؟ ارتما رما تو ہوتا ہے یار، ارتما بھی وہی معنی ہوگا. ولاتقیت ملاما، اور تم جو ہے نا کسی بھی ملامت سے تمہیں کوئی فرق ورق نہیں پڑا. بہرحال معنی نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، پر اتنا کر لیں ہم لوگ کہ جو محل استشہاد ہے یا ہے. یا قلب، اپنے دل سے کیا کہ قریب بعید درجے تو اتار نہیں رہا، اس کے بعد دل تو وہیں پر ہے. کیا کر رہا ہوں؟ اپنے دل کو ڈانٹ رہا ہو. یا دل تم پر افسوس ہے، تو سنتا ہی نہیں کسی کی، تمہیں جو من میں آتا ہے وہی کرتا ہے. تو یا جو ہے یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جو اس کا حقیقی معنی ہے ندا کے لیے، اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ زجر کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، غصہ ہونے کے لیے. جی جی نہیں بھائی، سب کو سمجھ میں آیا بھائی یہ بولا؟ دیکھیے اگلی مثال. نہیں میں کچھ کہیں گے کیا آپ اس پر؟ جی نہیں بالکل صحیح ہے، میں کہنا کچھ نہیں ہے. اگلی مثال. ایا قبر معن کیف واریت جودہ وقد کان منه البر والبحر مترعا. اے معن کی قبر، تو نے اس کی سخاوت کو کیسے چھپا دیا، حالانکہ اس سے تو بر و بحر سبھی کیا ہو رہے تھے، مطلب کہ سیراب ہو رہے تھے ایک طرح سے. تو یہاں پر دیکھیے ایا قبر معن، معن کی قبر کو تو پکار نہیں سکتا کوئی آدمی، قبر کو کیسے پکارے گا؟ تو پکارنا تو نہیں ہے. پھر کیا کہنا چاہتا ہے وہ، کوئی بتائیں؟ مل آپ بتائیں. منارہ آپ بتا دیں. الاستواء معلوم والکیفیت مجہول. کوئی نہیں بتائیں گے؟ نہیں بھائی آپ ہی بتا دیجیے، روز بتاتے ہیں آپ. جی اس میں تو پہلے اصل میں یہاں پہ بیان ہی کر دی گئی کہ تحسر میں ہے اور توجہ میں ہے. یہاں پہ مطلب ان کا قول ہے، مطلب قبر معان کی طرف، معان ابن زائدہ یہاں پہ ہیں، وہ بھی حاتم الطائی کی طرح ایک مطلب مشہور سخی آدمی تھے. جب ان کی فوت ہو گئی تو پھر شاید کس کا قول ہے، شاید مسکین الدارمی ایک شاعر تھا، ان کا ہو سکتا ہے، شاید جس کا بھی ہو. یہاں پہ ان کا مطلب ایک تحسر ہے کہ مطلب مان کی قبر کی طرف کہ آپ نے کیسے مطلب یوتھ ایسے سخاوت کو اپنے اندر چھپا لی ہے. اور ظاہر کہ اس مطلب مان ابن ظاہرہ سے ہی جو مطلب دنیا اور بحر مطلب دونوں میں انہیں کی وجہ سے جود اور سخاوت پائی جاتی تھی. جی بالکل، مطلب بلاغہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں وہ تحسر مطلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب وہ حسرت اپنی ظاہر کر رہا ہے. جی جی
لاسٹ مثال الاغراء، اغراء کی قولک لمن اقبل یتظلم، جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو تو آپ اس سے کہیں کہ اے مظلوم تکلم، تم بولو. تو دیکھیں یا مظلوم، مظلوم پر یا داخل کیا اس نے، تو یا کس کے لیے یہاں پر؟ بعید، کہ وہ بہت دور تو ہے نہیں وہ بندہ. پھر کس معنی میں یہ اس کو ابھار رہا ہے، بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا نہیں بھائی؟ جی صدق جی بالکل الامام. بالکل. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مطلب کیا کہتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، بیچارہ چپ ہے، لیکن آپ کہہ رہے بھائی بولو بولو، اس کو مطلب ابھارنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر مطلب چھوٹا بچہ ہے، اس کو کسی نے مارا ہے، ابھی وہ بیچارہ چپ چاپ ہے، آ گیا ہے آپ کے پاس، تو آپ مطلب اس کو کس نے مارا تمہیں، ایسے کہتے ہیں نا، تو ہی ابھارنا ہے. یہ مطلب ہم گویا کہ مطلب چاہ رہے ہیں کہ وہ بولے. جی جی نہیں بھائی، آگے پڑھے نہیں بھائی، آپ جا رہے ہیں؟ جی ہم تو ابھی جانے والے ہیں. چلیے بہرحال ہو گیا الحمدللہ. سر ہو گیا سمجھ آ گئی تقریباً. خبر اور انشاء کی قسمیں ختم ہو گئی الحمدللہ. ہمارا بلاغہ مکمل ہو گیا اللہ کے شکر سے. سب لوگ مٹھائی کھا لیجیے کم سے کم، نہیں کھلائیں گے تو ٹھیک. اچھا ہو گیا، مکمل ہو گیا. ہاں الحمدللہ یہیں تک ہے سلیبس میں نہیں بھائی. انشاء اور اس کی خبر اور اس کی قسمیں، انشاء اور اس کی قسمیں بس، ٹھیک ہے. اور جی جی سلیبس سے ہی بالکل. سوالات دے رہے ہیں لوگ، الگ نہیں ہٹ رہے ہیں. اللہ کہ ایک مرتبہ مجاز مفرد مرسل کی بحث چھوڑ دیا کرنے کا. اعجاز، اتناب، المساوا، یہ والا نہیں پڑھیں گے؟ یہ اب سلیبس میں نہیں رہا. ٹھیک، آپ جو کوشچن دیکھتے ہیں وہ پہلے کا ہے، 19 سے پہلے کا. پڑھنے کا تو وہ زیادہ دیر کی چیز نہیں ہے، 5-10 منٹ کی چیز ہے وہ. اتنا میں کسی چیز کو پھیلا کر لکھنا، جیسے آپ کہتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل، آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے سب کو معاف کر دے تو بات بن جاتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ کیا ہے؟ یہی اتناب ہے. اور اعجاز میں آپ کہتے ہیں، جیسے ایک مثال آتی ہے اس کی، الا لہ الخلق والامر، کہ جو دنیا کی جو تخلیق، تمام تخلیق جو بھی ہے اور جو حکومت ہے سب اللہ کی. سمپل ایک لائن میں بات کہہ دیا آپ نے، اس کو اعجاز کہتے ہیں. مساوات کی مثال کیا ہے؟ مساوات کی ایک مثال کیا ہے؟ نہیں میں بہت مشہور طرفہ کا جو شعر ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ والا جو شعر ہے یار، کیا نام اس کا؟ سر مساوات میں آتا ہے نا، لہا ما کسبت علیہا مکتسبت، یہ بھی آتی ہاں یہ بھی مثال ہے، لہا ما کسبت. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، وہ طرفہ والا ایک شعر نہیں ہے وہ بہت مشہور سا مساوات کی. جی آخر والا جو ہے نا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تسود. مساوات کے مطلب جتنے الفاظ ہیں اتنے ہی معنی، تو مساوات ہے. اور الفاظ بہت زیادہ ہیں، معانی کم ہے، تو وہی اتناب ہے. الفاظ بہت کم ہیں، معانی بہت زیادہ ہیں، تو وہی اعجاز ہے. مٹھائی بھیج رہے ہیں آپ؟ چلے نہیں بھائی، کل وہ لے کر آئیے گا عروض اٹھا کر کے کہیں سے. جی جی بالکل انشاءاللہ. کل جمعہ ہے نا، کل بھی ہوتی ہے. جمعہ سنیچر ہو سکتا ہے، سنیچر سے ہی تراویح شروع ہو جائے اگر چاند آ جائے، چاند دکھ جائے تو. سر پھر ٹائمنگ چینج کرنی پڑے گی نا. بتائیے کون سا ٹائم صحیح رہے گا، بتائیے. ابھی ہے ٹائم تو بتائیے، جلدی جلدی بتائیے. ٹائمنگ چینج تو کرنے کی سر ضرورت